آخری رسول کا ظہور ہوگا، وہ اعلان نبوت فرمائے گا اور تم اس کی زندگی میں وزیر بن جاؤ گے اور اس کے وصال کے بعد وہ اس کے خلیفہ بن جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ واپس مکہ اور مکرمہ آئے، حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل؟ آپ نے اعلان نبوت فرمائی، میں آپ کے ساتھ رہا، بچپن بھی میرا آپ کے ساتھ، جوانی بھی آپ کے ساتھ، کوئی دلیل تو پیش کریں۔ بس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الرؤیا التي رأيت بالشام، اے ابوبکر جو خواب تم نے ملک شام میں دیکھا تھا وہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی تعامل سے کام نہیں لیا، آپ نے ذرہ برابر تاخیر نہیں کی، فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بغیر کسی معجزے کے آپ کا کلمہ پڑھ لی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو شام میں تھا، اور جو نبی شام کے خواب کے بارے میں جانتا ہے وہ نبی تو ساری کائنات کے بارے میں جانتا ہے۔ اور خواب ایک ایسی شے ہے جو خواب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے صرف اسی کو پتا ہوتا ہے، دوسرے کو پتا۔ باپ بیٹا دونوں اکٹھے چارپائی ساتھ ساتھ بچھا کے سو رہے ہوں تو بیٹا خواب دیکھ رہا ہو تو باپ کو پتا ہوتا ہے بیٹا خواب دیکھ رہا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کسی کو پتا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ باپ خواب دیکھ رہا ہو تو بیٹے کو معلوم نہیں ہوتا۔ دو آدمی چارپائی میں ساتھ ساتھ سو رہے ہو، ایک خواب دیکھنے والا ہو دوسرے کو خواب کا پتا ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں خواب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو صرف خواب دیکھنے والا جو خواب میں محو ہو وہی جانتا ہے، دوسرا تو جانتا نہیں ہے، اور جو ملک شام میں دیکھے جانے والے خواب کو بھی جانتا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کے ساتھ ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، ہر جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے، ہر میدان میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور پھر توجہ چاہوں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاجدار صداقت بھی ہیں اور تاجدار امامت بھی ہیں۔ آپ تاجدار صداقت بھی ہیں اور آپ تاجدار امامت بھی ہیں۔ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار امامت، تاجدار صداقت، تاجدار امامت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حج کرنے والے قافلے کا امیر مقرر فرمایا۔ اور یہ حج پتہ کب ہوا؟ حدیث کو اٹھائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، سب سے پہلا جو حج ہوا ہے نا وہ حضور نے نہیں کیا۔ اسلام کا جو پہلا حج ہوا ہے نا وہ حضور نے نہیں کیا۔ پہلے سال جو حج ہوا ہے ان حاجیوں کا جو امیر مقرر فرمایا حضور نے وہ حضرت ابوبکر کو مقرر فرمایا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ حضور نے آپ کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے قافلہ حج کو روانہ کیا مدینہ منورہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امیر مقرر فرمایا، آپ کو روانہ کر دیا۔ پھر قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئی جن میں مشرکین مکہ کے لیے احکامات تھے کہ مشرکین مکہ حرم کو چھوڑ دیں، حرم کو خالی کر دیں، اس کا طریقہ اور جو احکامات تھے وہ آیات نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے وہ آیات حضرت علی شیر خدا کو عطا کی۔
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ جاؤ یہ آیات قرآنی ابو بکر کو دے آؤ، ابو بکر کے پاس لے جاؤ، ان کو یہ آیات قرآنی دے دو تاکہ وہ خطبے میں پڑھ کے سب کو سنا دے، اللہ کے احکامات کو بیان کر دے۔ اور یہ اونٹنی بالائے کرم حضور نے اپنی اونٹنی عنایت فرمائی۔ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنی اونٹنی عنایت فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا حضور کی سواری پر سوار ہوئے، آپ مکہ المکرمہ پہنچے، ایک وادی میں صحابہ موجود تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، اقامت پڑھی جا چکی تھی، حضرت ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پہ کھڑے تھے، اقامت ہو چکی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں جب اقامت ہو جائے تو جماعت میں کتنا سارا ٹائم رہتا ہے، بس ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پہ کھڑے، اقامت پڑھی جا چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا رخ صحابہ کی طرف پھیرا اور فرمایا مجھے رسول اللہ کی سواری کی آواز آ رہی ہے۔ قربان جائے حضرت ابو بکر صدیق کے عشق پر، جو حضور کے ساتھ محبت کا معیار آپ نے دنیا کو سمجھایا کہ آپ حضور کی سواری کی آواز بھی پہچان رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آپ کی ذات پہ کروڑوں سلام، آپ اتنا عشق اور اتنی محبت اپنے آقا سے کرتے ہیں کہ حضور کی سواری کو بھی پہچان رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا آواز حضور کی سواری کی آ رہی ہے؟ کہا ہاں آواز تو آ رہی ہے۔ آپ نے نماز کو موقوف کر دیا اور جدھر سے صحابہ کی آواز، سواری کی آواز آ رہی تھی ادھر دوڑ پڑے۔ جب پاس پہنچے تو دیکھا سواری رسول اللہ کی ہے اور سوار شیر خدا ہے، سوار حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو نماز پڑھنے لگے تھے، مجھے حضور کی سواری کی آواز آئی، میں اس لیے نماز کو موقوف کر کے چلا آیا۔ کیسے آنا ہوا؟ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں حضور کی چند آیات جو حضور نے مجھے دیے وہ آپ کو دینے کے لیے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا اے شیر خدا، آپ کو حضور نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا امیر میں ہی ہوں؟ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا امیر آپ ہی ہیں، آپ ہی امیر ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کہنے لگے آپ نے مجھ سے یہ بات فوراً اتنی جلدی کیوں پوچھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے پوچھی ہے کہ اگر آپ کو امیر مقرر کیا گیا تو آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور اگر آپ مامور ہیں امیر نہیں ہیں تو پھر آپ آئے میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، بلکہ آپ نے فرمایا اگر آپ امیر ہیں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں معمور ہو جاتا ہوں، اور اگر آپ معمور ہیں تو پھر میرے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جتنے دن حج پہ رہے، حج کے ایام میں آپ امامت کرواتے رہے، اور حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ عمل کر رہے ہیں۔ قافلہ حجاج کا امیر بنا کے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا ہی حکم ہے۔
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربان جائے آپ کی عظمت پر، آپ کی عظمت کو قرآن کئی مقام پر بیان کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک ادنا سا طالب ہونے کی حیثیت، طالب علم ہونے کی حیثیت سے قرآن کی آیت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وَاسَعِيُّ الْجَنَّةُ وَالْأَتَقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ إِنَّهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ابو بکر کی نیت صاف ہے، میرا ابو بکر تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو تلاش کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نیت کو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اور محبوب اعلان کر دو میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دو جگہ پہ لفظ آئے، صرف دو جگہ پہ، ایک سورۃ الضحیٰ اور ایک سورہ لیل میں۔ وہاں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے اور آپ کے آقا اپنے محبوب کے لیے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں سورۃ اللیل میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، محبوب ابو بکر کو بتا دو میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ اور سارے صحابہ کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان بھی میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محبوب میں سارے صحابہ سے راضی ہوں، ان سے کہتے یہ بھی مجھ سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ محبوب یہ تیرے صحابہ ہیں، تیرے غلام ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ یعنی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہے جو تاجدار صداقت بھی ہے اور تاجدار امامت بھی ہے۔ آپ صدیقوں کے بادشاہ ہیں اور آپ اماموں کے سردار ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے، اگر اب بھی کوئی بندہ نہ مانے، اب بھی کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عقیدہ غلط رکھے تو اس کے ایمان کا تو جنازہ نکل جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور علامہ اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کی، تاریخ سات جملے کہے ابو بکر، علامہ اقبال حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے کہتے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔